اللهم لك الحمد يا نور يا نور النور يا نور قبل كل نور ونورا بعد كل نور يا من له النور وبه النور ومنه النور وإليه النور وصل وسلم وبارك على نورك المنير الذي خلقته من نورك وخلقت من نوره الخلق جميعا وعلى أشعة أنواره نجومه وأقماره آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے سب مل کے پڑھ لو میرے ساتھ انشاءاللہ لطف آئے گا کہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے ٹھہرو ٹھہرو
کے ہیں وہ زلف ہٹانے والے. سب کی آواز آئے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام, خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے, اور زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون, زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون, تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے, تیرا احسان ہے اے قبر میں آنے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. اور ایک خواہش ہے, یہ اس وقت کی خواہش ہے جب بندہ مدینہ شریف چھوڑ کے نکلتا ہے, دل میں خواہش ہوتی ہے پیدا, کاش کدی آقا فرمان کے پھر آ جا. حضور کدی جا کھڑنا فرمان سرکار کے چل پھر آ جا. اس خواہش کو بیان کیا ہے, مزہ آئے گا کہ جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا, جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا, لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے, لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے, لوٹ آؤ, لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے. بعد از حمد و صلات انتہائی معزز و محترم لائق صد عزت و تکریم فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید شمیم رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, پیکر اخلاص و شفقت, ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال صاحب نوری دامت برکاتہم القدسیہ, پیکر اخلاص و محبت حضرت مولانا قاری ظفر اقبال جلالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, قبلہ ڈاکٹر فضل رسول عثمانی صاحب, محترم المقام برادر عزیز علامہ علی شان صاحب, علامہ ساجد مدنی صاحب, دیگر علماء مشائخ یہاں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ہماری مسجد بحمد اللہ تعالیٰ روشن منور اور بھرپور آپ لوگوں کے تعاون اور محبت کے ساتھ سجی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی مسجدوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ ہماری سالانہ محفل پاک ذکر سیدنا شافع محشر کانفرنس انشاءاللہ العزیز جاری و ساری ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ سالانہ وار اسی عنوان سے ہماری یہ کانفرنس منعقد ہوتی رہے.
اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، بہت سارے میرے اپنے عزیز، میرے دوست، میرے بزرگ وقت نکال کے تشریف لائے۔ یہ نوازش ہے اس حقیر فقیر پر از تخصیص پر کہ ذرا نوازی فرمائی تشریف لائے۔ میں سب کا انتہائی قدردان ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو قدم قدم پہ لاکھوں نیکیاں عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، ذکر شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ پہلے ہی ماشاءاللہ بڑے باذوق ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں کہ توجہ فرمائیں۔ میں جس علاقے میں پہلے میری رہائش ہے اور آج بھی ہے، میں اکثر جگہوں پہ کہا کرتا تھا کہ ایسا ذوق پورے پنجاب میں نہیں ہے، اور سچی بات ہے جب میں نے آپ احباب کو دیکھا، اہلیان کوٹلہ کو دیکھا، تو اب میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اہلیان کوٹلہ جیسا ذوق بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں برکتیں عطا فرمائے، محبت رسول میں وافر مقدار میں برکتیں عطا فرمائے۔ رہی بات ذکر رسول کی، تو جب سے مخلوق بنی ہے ذکر رسول میں ہی لگی ہے۔ جب سے مخلوق بنی ہے ذکر رسول میں لگی ہے، اور جب تک مخلوق رہے گی ذکر رسول کرتی رہے گی۔ اور جملہ تیسرا ہے اور قیمتی ہے کہ قیامت کا اجتماع ہوگا، وہ بھی جلسہ ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے حوالے سے جو دعویٰ امام محمد رضا نے کیا ہے وہ سچا ہے۔ امام نے فرمایا تھا حشر تک، ہو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ یہ 2 4 10 سالوں کی بات نہیں، انشاءاللہ حشر تک سرکار کی آمد پہ جشن بھی ہوتے رہیں گے، حضور کے نام کے نعرے بھی بلند ہوتے رہیں گے۔ اور یاد رہے ان نعروں کا فائدہ کیا، اس ذکر کا فائدہ کیا، اس محبت اور وفاداری کا فائدہ کیا۔ میں کہتا ہوں اور تو مجھے نہیں پتا کیا کیا فائدے اللہ دے گا۔ ایک بات میں نے اپنے امام سے سنی ہے، وہ ضرور کہوں گا۔ میرے امام نے فرمایا تھا فائدہ یہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، وفادار پل صراط کے اس پار کھڑے ہوں گے، کوئی ندا دینے والا اعلان کرے گا، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اور کوئی بلاؤ حضرت جبریل کو، اور جبریل کو یہ پیغام پہنچاؤ، اے جبریل امین وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا، پر بچھانے کا وقت آ گیا۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبی جبریل پر کریں، جاتی ہے امت نبی جبریل پر کریں، اعلان ہو جائے گا جبریل یہ کوئی اور امت نہیں، یہ امت مصطفیٰ گزر رہی ہے۔ فائدہ وفاداری رسول کا یہ ہے، جبریل امین تیرے قدموں کے نیچے پر بچھائے گا۔ اور ہم نے تو وہاں بھی امام کی زبان سے یہ کہنا ہے، یا رسول اللہ پتہ نہیں اچھے ہیں پتہ نہیں برے ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں بد ہیں تو آپ کے، بولو بولو، بد ہیں تو بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو بھلے ہیں تو، سارے بولو گے، بد ہیں تو بھلے ہیں تو، ٹکڑوں پہ تو یہاں کے پلے، اب رخ کدھر کریں، ٹکڑوں پہ تو یہاں کے پلے، اب رخ کدھر کریں۔ حضور دنیا بھی آپ کے لنگر پہ گزاری ہے، جنت بھی آپ کے لنگر میں لینی ہے۔ احباب ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنا، ٹوٹ کر پیار اور ٹوٹ کر عشق، یہی ذریعہ نجات ہے۔ رہی بات عملوں کی، اعمال کی، کرنے ضرور ہیں، چھوڑنے نہیں، لیکن بھروسہ عملوں پہ کوئی نہیں۔ پکی بات، حدیث ہے سرکار کی، ابھی تمہید پڑھ رہا ہوں، عنوان ابھی میں نے شروع نہیں کیا۔ حدیث ہے سرکار کی، ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما اعددت لہا، تیاری کیا ہے؟ عرض کی حضور ما اعددت لہا کثیر الصیام ولا صلاۃ ولا صدقہ، حضور کوئی بوتیاں نمازاں کوئی نہیں، کوئی زیادہ صدقے خیراتاں تے زکاتاں کوئی نہیں،
ایک گل یاد رکھو، صحابی ہوئے تے نمازاں تھوڑیاں ہو نہیں سکتا ہے نا. صحابی ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے یا زیادہ عبادت نہ کرے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. نمازاں ہے سن، آکھیا کیوں کوئی نہیں. کبھی کبھی بندے کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے کچھ نہیں. اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے انہوں بھروسہ کوئی نہیں. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اسے جو کچھ اس کے پاس جو کچھ ہے نا اس پہ بھروسہ کوئی نہیں. تو یہ بھی ایک اس کا انداز ہے. حدیث کا یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے صحابی کے پاس نمازیں تو تھیں لیکن کہہ رہے تھے یا رسول اللہ پڑھیاں تے بڑیاں نے پر بھروسہ کوئی نہیں. بہت پڑھی ہیں لیکن بھروسہ کوئی نہیں. کس بات پہ بھروسہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک ہی بات ہے، انی احب اللہ و رسولہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں پروردگار سے پیار کرتا ہوں. صحابی جانتے ہیں امیر بن کے وہ مزہ نہیں جو سرکار کے در کا فقیر بننے میں مزہ. بہرحال عبادات چھوڑنی نہیں ہے لیکن بھروسہ صرف سرکار کی وفا پر ہے، حضور کی محبت پر ہے. انشاءاللہ سرکار نوازیں گے. اور اللہ کی قسم جب وہ نوازنے پہ آتے ہیں، جملہ بریک ہے دھیان کریو، جب وہ نوازنے پہ آتے ہیں تو پھر مانگنے والے کی اوقات نہیں دیکھتے، پھر اپنی ذات کے مطابق کرم فرماتے ہیں. یقین نہ آئے تو پوچھو حضرت حلیمہ سعدیہ سے، یقین نہ آئے تو پھر پوچھ لو حضرت بلال سے. جب میرے نبی نے کرم فرما دیا تو حضرت عمر جیسے صحابی کی زبان پر بھی یہی جملہ آیا کہ سیدنا بلال، لوگوں بلال کسی غلام کا نام نہیں، عمر کے سردار کا نام ہے. عمر کے سردار. یہ میرے نبی کی نوازش ہے، یہ سرکار کی عطا ہے. اس لیے محبت کامل رکھنی ہے. اور ذکر سرکار کا جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، یہاں بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں. ہم نے الحمدللہ رب العالمین ہم نے پورا ربیع النور شریف سرکار کے شمائل پہ جمعہ کے خطبے دیے ہیں اور ہم نے سب نے مل کے سنے ہیں سرکار کے مبارک شمائل، حضور کے حسن مبارک پہ 4 جمعے 4 یاروں کے نام پہ. میں بہت سوچا کہ کیا کروں، کیا بیان کیا جائے میلاد شریف کی کانفرنس میں. تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا 4 یاروں کا نام تو ہو گیا، اب پنجتن پاک کا بھی پورا کر دو. آج بھی انشاءاللہ گفتگو شمائل پر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں سے ایک خاصہ سرکار کا اور ایک حسن مبارک کی ایک کڑی نبی پاک کی مبارک آنکھوں کا حسن. حضور کی آنکھیں کیسی تھیں؟ 2 قسم کی چیزیں میں نے بیان کرنی ہیں، پہلے سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے آنکھ کا ظاہری حسن، ایک ہوتا ہے آنکھ کا باطنی حسن. آنکھ کا ظاہری حسن یہ ہے کہ آنکھ دکھتی کیسی ہے، یعنی شیپ دیکھنے میں آنکھ کیسی ہے. اور آنکھ کا باطنی حسن یہ ہے کہ آنکھ دیکھتی کیسے ہے. 2 چیزیں ہیں، آنکھ دکھتی کیسے ہے اور آنکھ دیکھتی کیسے ہے. یہ دونوں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اختصار سے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات نبی پاک کی ظاہری حیات کی جو ظاہری آنکھیں ہیں آپ کی وہ کیسی تھی. اس بارے میں بہت ساری روایات میری نظر سے گزری. 4 قسم کے الفاظ ہیں احادیث کے اندر. میں پوری روایات نہیں پڑھوں گا، بڑی بڑی لمبی حدیثیں ہیں. ایک ایک لفظ میں نے منتخب کیا ہے جو عنوان سے مطابقت رکھتا ہے. حضور کی آنکھوں کا حسن جاگ جاؤ دھیان سے سننا. پہلا لفظ جو آیا حدیث میں وہ ہے ادعج العینین. دوسرا لفظ حدیث میں آیا اشکل العینین. تیسرا لفظ حدیث میں آیا اکحل العینین. چوتھا لفظ حدیث میں آیا اہدب اشفار العینین. یہ 4 قسم کے لفظ ہیں حضور کی آنکھوں کے بارے میں جو صحابہ نے بیان کیا ہے. اب ان کا معنی سمجھو. پہلا لفظ ادعج العینین. ادعج اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں وسیع ہوں، کشادہ ہوں. بڑی بڑی آنکھیں، بہت بڑی نہیں کہ بری لگے لیکن قدر کشادہ آنکھیں، اس کو کہتے ہیں ادعج العینین. اور دوسری اس لفظ کے اندر اس کے معنی میں یہ بات بھی ہے کہ جس کی آنکھوں کے یہ جو حدقے ہیں، یہ جو پتلیاں ہیں جن کو آپ ڈیلے کہتے ہیں، یہ بے انتہا سیاہ ہوں. اس شخص کو کہتے ہیں ادعج العینین. دوسرا لفظ ہے اشکل العینین. اشکل اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کا یہ جو سفید حصہ ہے، سفیدی، یہ بالکل سفید ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی نشان پلاہٹ کی آمیزش نہ ہو، زردی نہ ہو، بالکل چٹا سفید ہو. اور صرف سفید نہیں، اس سفیدی میں سرخی کے ڈورے بھی ہوں.
اسے کہتے ہیں اشکل العینین۔ تیسرا لفظ ہے وہ ہے اکحل۔ اکحل اس شخص کو کہتے ہیں جس نے سرما لگایا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتی آنکھیں یعنی سرما لگائے بغیر ہی ایسی تھیں، ہر دیکھنے والے کو یوں لگتا جیسے حضور نے سرما لگا رکھا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور جب سو کے بیدار ہوتے، آنکھیں کھولتے، تو آپ کو پتا بندہ جب سو کے اٹھتا ہے تو آنکھیں بوجھل ہوتی ہیں، پوری کھلتی نہیں ہیں، پانی کا اوپر پھیرنا پڑتا ہے پانی، پھر جا کے کہیں آنکھیں کھلتی ہیں، بوجھ ہوتا ہے آنکھوں پہ۔ جب میرے نبی بیدار ہوتے تھے تو صحابی کہتے ہیں دہینن کہیلن، حضور تیل بھی لگا ہوتا تھا، سرما بھی لگا ہوتا تھا۔ اور چوتھا لفظ جو آیا ہے وہ ہے اہدب اشفار العینین۔ نبی پاک کی یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں ان کو بیان کیا ہے صحابی نے، یہ گھنی بھی تھیں اور لمبی بھی تھیں۔ اب یہ آنکھوں کی ظاہری شیپ، ہن ذرا توجہ نہ سنے ہیں، میرے پاک نبی کی آنکھوں کے حدقے یعنی یہ پتلیاں بالکل سیاہ، آنکھیں کشادہ، آنکھوں کی سفیدی بالکل سفید، اس میں کوئی زردی نہیں، کوئی پلاہٹ نہیں، بلکہ اس سفیدی کے اندر سرخی کے ڈورے، اور ہر وقت حضور کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا۔ خدا ہی جانے حضور کی آنکھوں کو دیکھنے والے بچتے کیسے تھے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ آنکھوں کا ظاہری حسن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور کا حسن مبارک دیکھ اسے واسطے تھے پیر میر علی شاہ صاحب نے آکھیا نا سبحان اللہ ما اجملہ کا، سبحان اللہ ما اجملہ۔ یہ پتہ ہے ما اجملہ کا سیغہ کیڑا ہے؟ یہ فعل تعجب ہے، فعل تعجب تے فعل تعجب استعمال اوتھے کیتا جاندا ہے جتھے لفظ مک جان، نہیں سمجھ آ رہی، اور جتھے لفظ مک جان اتھے عقیدہ ہے کیڈا سونا ہے تے زبان چو نکل جاندہ ہے سبحان اللہ۔ تو آؤ پھر مل کے پڑھ اجملہ کا ما احسن کا ما اکملہ، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کی، کتھے جاڑیاں سبحان اللہ۔ یہ آخری حد ہے، بندہ کسی چیز کو دیکھے تے کوئی لفظ منہ چوں نہ نکلے تے بندہ آندہ ہے بھائی سبحان اللہ۔ اب آئی آنکھوں کا باطنی حسن، نبی پاک کی آنکھیں دیکھتی کیسے تھیں؟ یہاں پہ تھوڑی سی تمہید ہے، پریشان نہ ہو، جڑا تساں چاندی ہو بھی انشاءاللہ میں پیش کر لگا، لیکن تھوڑا جہا صبر۔ ایک جگہ میں نے ایتھے ہی بلکہ ایک صاحب نے فرمایا، شفیق صاحب نے ایک بندے دا پیغام، انہوں نے کہا جڑی تمہید بندے ہوئے نہ بنیا کرو، کام شروع رکھیا کرو، بھائی بندے ہی شروع ہو جائے کرو، اے نہیں اے بھی ضروری ہے ورنہ گل سمجھ نہیں آمدی، بھائی عنوان کی ہے موضوع کی ایک عادت ہوندی ہے نا بندے دی، وہ تے کام ہے ہی سوکھا، بھائی بہ جاؤ شیر شروع کر دیو تے مکتی تے گل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اے ذرا کو مشکل ہے، لیکن میں چاہنا مشکل دی عادت پاؤ، ٹھیک ہے، اگے بڑا نقصان پہنچ گیا ہے، صحیح گل ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھتی کیسے ہیں؟ حضرت موسیٰ کریم اللہ کے حضور موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ارینی مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں بخانا، بلکہ کیا فرمایا؟ ادھر دیکھو نا، آپ نہیں دیکھ سکتے، اے نہیں آکھیا کہ میں بخانا ہی کوئی نہیں۔ اگر اللہ یہ فرماتا میں نے نہیں دکھانا تو کسی موزی نے آکھنا سی میں ویکھو نا اللہ نبیاں دی بھی موڑ چھڑ دا ہے، اللہ نبی مانگدا رہیا رب نہیں دیتا، ایویں تے گل ہو سکتی سی۔ اللہ نے ایسے واسطے فرمایا لن ترانی، تسی نہیں دیکھ سکتے، میں تو دکھا سکتا ہوں، میں تو آپ کی مان بھی جاؤں لیکن آپ کی آنکھوں میں وہ طاقت ہے ہی نہیں، آپ کی نظروں کو میں نے ویسا بنایا ہی نہیں، جو مجھے دیکھے میں نے بنایا ہے آپ کو، مجھے پتا ہے آپ کی نظروں میں وہ پاور نہیں کہ مجھے دیکھ سکو، مجھے دیکھنے والا ایک ہی ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اب توجہ کرنا، لیکن بالکل نہ نہیں کیتی، انکار نہیں کیتا، بلکہ فرمایا موسیٰ ایک کام کر لو، فانظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھ لو، میں تجلی ڈالوں گا پہاڑ پر، تجلی معکوس ہو کے ریفلیکٹ ہو کے آپ تک آئے گی، اگر آپ نے اس تجلی کو برداشت کر لیا تو میرے حسن کے جلووں کو بھی برداشت کر لو گے۔ موسیٰ ان توجہ کرے ہے، عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، موسیٰ اگر مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے تو انڈائریکٹ دیکھو،
مجھے بلا واسطہ نہیں دیکھ سکتے تو بالواسطہ دیکھو، مجھے بغیر وسیلے کے نہیں دیکھ سکتے تو پھر کسی وسیلے سے دیکھو، درمیان میں پہاڑ کو وسیلہ بناؤ اللہ کے حکم سے، اللہ کا نبی پہاڑ کو وسیلہ بنائے رب کو دیکھنے کے لیے، کوئی شرک نہیں، تو میں نبی کو وسیلہ بناؤں، شرک کدھر سے آئے گا؟ عقیدہ سمجھ آیا تو اونچی سبحان اللہ۔ ارے جب پہاڑ کو وسیلہ بنانا جائز ہے تو پھر نبی کو کیوں جائز نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب حضرت موسیٰ نے اس تجلی کو دیکھا، بے ہوش ہو گئے، ساری گل تو انہوں پتہ ہے، حضرت موسیٰ واپس آ گئے۔ ہن ایک تجلی ویکھی سی، سوال ہے ایک تجلی ویکھن دا فائدہ کی ہویا؟ کیا ملا ایک تجلی دیکھ کے؟ قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں حدیث لائے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے لائے۔ اب حدیث سنو گے مزہ آئے گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ کریم واپس آ گئے، آنکھ کی طاقت کا حال یہ تھا، یبصر النملۃ، وہ چونٹی کو دیکھ سکتے تھے، کہاں سے؟ مسیرۃ عشرۃ فراسخ، 30 میل کی دوری سے، فی اللیلۃ الظلماء، کالی سیاہ تاریک رات میں، تاریک رات میں 30 میل کی دوری پر کسی پہاڑ پہ چلتی ہوئی چونٹی کو اللہ کا نبی دیکھ سکتا تھا۔ یہ وہ نبی ہے جس نے ایک تجلی دیکھی۔ اب نتیجہ اس روایت کا بڑی دھیان سے سننا، میں کہتا ہوں عظمت رب کعبہ کی قسم، جس کی ایک تجلی جس نے دیکھی اس کی نظر کی پاور تو یہ ہے، وہ رات کی تاریکی میں 30 میل کے فاصلے پر پہاڑ پر چلتی ہوئی چیونٹی کو دیکھ سکتا ہے۔ خدا ہی جانے میرے نبی کی نظر کی طاقت کیا ہوگی جنہوں نے سر کی آنکھوں سے خدا کے جلووں کو دیکھا، جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، اور ایسے دیکھا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی نے مجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے۔ اس کا مفہوم ہے اس آیت کا، نہ نظر بڑی نہ ہٹی، ٹک ٹکی باندھ کے میرے رسول نے سر کی آنکھوں سے خدا کے جلووں کو دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظریں، مبارک آنکھیں۔ اب اس پہ حدیث میں نے پیش کرنی ہے، 2 یا 3 حدیثیں پڑھوں گا اور بات اسی پہ مکمل کریں گے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری شریف سے، اچھی ساری آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے میں مصروف ہیں، حضور کے صحابہ پیچھے موجود ہیں، وہ آخری صف میں سے کسی بندے سے کوئی غلطی ہو گئی نماز کے اندر، میرے نبی نے نماز سے سلام پھیرا، نماز مکمل ہو گئی، حضور نے چہرہ مبارک پیچھے کر لیا اور فرمایا سنو سنو، ہل ترون قبلتی ہا ہونا، او لوگو سنو سنو، تمہیں کیا لگتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ صرف قبلے کی طرف ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ صرف قبلے کی طرف ہے؟ حضور فرمانے لگے سنو سنو میرے غلاموں، فواللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، او لوگو سن لو، میں محمد عربی کی آنکھ سے نہ تمہارے رکوع چھپے ہوئے ہیں، نہ تمہارے دلوں کی نیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ رکوع بھی سامنے ہیں اور دلوں کی نیتیں بھی، اونچی بولو سبحان اللہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ مل کے پڑھ لو بلاغ العلا بے کما، کشف دو جا بے جاما، صلو علیہ
میرے پاک نبی نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ میرے پاک نبی کی حدیث ہے، حضور فرمایا سنو سنو، اللہ کریم نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، جو تم نہیں سن سکتے میں وہ بھی سن لیتا ہوں، جو تم نہیں دیکھ سکتے اللہ کی عطا سے میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ خشوعکم، اس لفظ سے غور کرنا ہے، ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم۔ اے خشوع جڑا نا، خشوع اے نیت دے اخلاص دا نا ہے۔ نیت جدوں اخلاص والی ہو جائے تے بندے آندے نے خشوع آ گیا ہے۔ اے خشوع کتھے ہوندا ہے؟ متھے تے، اکھاں وچ، چہرے تے یا دل وچ؟ سارے بولو دل وچ۔ گل سمجھانا چاہنا، توجہ رکھو، دل وچ ہوندا ہے خشوع۔ اچھا دل سینے دے وچ اتے گوشت اتے کپڑے سب کچھ، ایمان نہ دسو اے دل جڑا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر دل دا، سرجن، ہارٹ سرجن دل کو آپریٹ کرے، کھولے دل کو، کاٹے، یہ جڑی دل وچ نیت ہے یہ انہوں دس جائے گی؟ اجی ہون تو تساں آکھیا دل وچ ہے، پھر نظر کیوں نہیں آئی؟ کل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ دا مطلب ہے یہ نیت ایڈی گہری شے ہے کہ دل کھول کے رکھو پھر بھی نظر نہیں ہوندی۔ اب توجہ سے جملہ سننا بڑا قیمتی ہے، اور جڑا بندہ چپ رہ گیا میں نے افسوس ہوئے گا، شاید میں پہنچا نہیں سکا۔ پوری توجہ سے اور مسکرا کے ضرور جواب دینا۔ یہ نیت اتنی گہری چیز ہے، دل کھول کے رکھو تب بھی نظر نہیں آتی۔ وہ چیز جو سامنے دل ہو پھر بھی نظر نہ آئے، میرا نبی ادھر چہرہ بھی نہیں کرتا پھر بھی دیکھ رہا۔ حضور ادھر نیتیں سرکار سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں، نام ہے حضرت فضالہ، تے نیت خراب ہے، خنجر دبا کے معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی نیت سے آئے، حضور طواف کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے ٹر پئے، سرکار نے بغیر پیچھے دیکھے فرمایا آپ فضالہ تو تیرا نام فضالہ ہے؟ اندھے نے جی۔ حضور نے ایک جملہ کیا خوشی ہوئے گی تو انہوں سن کی عقیدہ اہل سنت، حضور نے فرمایا ماذا کنت تحدث به فی نفسک، اے دل چکی پہ سوچنا ہے، یہ دل میں کیا خیال کر رہے ہو، کیا سوچ؟ کہتے کچھ نہیں کنت اذکر اللہ، حضور میں تے اللہ اللہ پہ کردہ سا۔ حضور مسکرا پہ، سرکار دی عادت مبارک سی، کسی دا راز پتہ لگ بھی جاندہ تے پھر بھی کھول دے نہیں سن، شرمندہ نہیں سن کر دے ہوندے، تے حضور نے این سینے تے ہاتھ پھیریا۔ حضرت فضالہ فرماتے نے بس ہاتھ سرکار دا پھیریا، اگے بغض سی ہن پیار ہی پیار سی۔ اب آپ دوسری حدیث، اور یہ بھی صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا، پوری توجہ سے سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے، نام ہے حضرت حارثہ، بدر میں ہو گئے قربان، بدری شہید ہیں حضرت حارثہ۔ ان کی والدہ کا نام ہے حضرت ام حارثہ، ان کی کنیت ہے، اور نام ہے اصلی نام ربیع بنت نضر، ربیع اصل اعراب ہے، اس کو ربی بھی پڑھا جب وہ غلط ہے، ربیع بنت نضر، صحابیہ ہیں، حضور کی خدمت میں آگئی، آکے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا قربان ہو گیا، آپ کے نام پہ شہید ہو گیا، حضور میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، ایک سوال ہے، فرمایا بولو کیا سوال ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ قد عرفت منزلت حارثۃ منی، حضور مجھے بتائیں نا میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ بیٹا شہید ہو گیا، بدر میں شہید ہو گیا،
پوچھنے کا کیا مطلب کہاں ہے بھئی شہید جو ہویا تے شہید کتے ہوندہ ہے بولو تے صحیح تو پھر پوچھنے کا کیا مطلب یا رسول اللہ بیٹا شہید ہوا اور عام شہید نہیں بدری شہید ہے اور ماں سوال کر رہی ہے یا رسول اللہ بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے صحابیہ کا عقیدہ سنو صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے ہم وہ نہیں دیکھ سکتے جو حضور کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں ہمیں کچھ اور پتا ہو حقیقت کچھ اور ہو میں مور لگوا لوں میرا بیٹا شہادت اس کی قبول بھی ہوئی یا نہیں وہ جنت میں ہے یا نہیں اور پھر خود عرض کر دیا یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہوا تو پھر میں صبر کروں گی اگر میرا بیٹا جنت میں نہ ہوا حضور پھر آپ بھی دیکھیں گے میں کیسے ماتم کرتی ہوں میں کیسے رونا دھونا کروں گی میں کیسے شور مچاؤں گی کہ بیٹا جنت میں نہیں میرے پاک نبی نے جملہ فرمایا توجہ کرو حضور نے 1 منٹ کے لیے بھی توقف نہیں فرمایا فوراً میرے نبی نے جواب دیا فرمایا او بی بی سنو سنو انہا جنان کثیرۃ جنت ایک نہیں جنتیں بہت ساری ہیں وَإِنَّهُ فِي جَنَّتِ الْفِرْدَوْسِ اور تیرا بیٹا سب سے اوپر والی جنت فردوس اعلیٰ میں موجود ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں آقا ہمارے بڑی شان کوئی بندہ چپ نہ رہے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان آقا ہمارے بڑی شان والے اور اسی نور کے ہیں جہاں میں اجالے آقا ہمارے بڑی شان اب توجہ کرنا ذرا نبی پاک نے 1 لمحے میں بتا دیا بیٹا جنت 8ویں جنت وچے جنت ایک نہیں کنیاں نے 8 جنتیں گویا میرے کریم نبی نے اس کے سوال پر فوراً یوں نظر فرمائی پہلی جنت کو دیکھا دار الخلد کو دیکھا تلاش کیا نہیں ملا دار القرار کو دیکھا تلاش کیا نہیں ملا دار السلام کو دیکھا تلاش کیا نہیں ملا دار المقام کو دیکھا تلاش کیا نہیں ملا جنت عدن کو دیکھا تلاش کیا نہیں ملا جنت مابا کو دیکھا تلاش کیا نہیں ملا جنت نعیم کو دیکھا تلاش کیا نہیں ملا جنت الفردوس کو دیکھا تلاش کیا مل گیا بتا دیا اب جملہ سنو اوے جن کی نظر 1 لمحے کے اندر 8 جنتوں کو دیکھے انہیں محمد مصطفیٰ کہتے 1 لمحے میں یوں نظر فرمائی تے ساریاں جنتاں ایک چھڑیاں تو کیا سمجھتے ہو کہ جنت کو اٹھا مر لیاں دیئے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے ارض السماوات والارض جنت دی چڑائی قرآن نے دسی ہے فرمایا جنت کی چڑائی آسمان سارے تے زمینہ ساریاں رڑا لو تے پھر چڑائی ہے تے خوبصورت مکانات جڑے ہوندے نے اور چڑائی کم ہوندے نے لمبائی زیادہ ہوندے نے یہ مطلب ہے جنت دی چڑائی ایدوں بھی زیادہ لمبائی ایدوں بھی زیادہ ایڈی وڈی ایک جنت تے ایڈیاں ہی 8 میرے نبی نے 1 لمحے میں بتا دیا تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے اچھا ایتھے اے بھی گل ہو جاندی صرف انی گل سرکار فرماندے وَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ بیٹا جنت میں ہے بات ختم ہو جاتی حضور نے پورا ایڈریس دسیا ہے فرمایا فل پھر 2-3 بندے نے پتہ نہیں کیوں منہ بنایا ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ سرکار دا ذکر ہے پریشان ہونے دی تے گل ہے ہی کوئی نہیں ایتھے اب آپ توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما دیتے کہ بیٹا جنت میں ہے سوال کا جواب ہو جاتا پورا ہو جاتا نا
لیکن حضور نے فی الفردوس بھی کہا، جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ پوچھے حضرت علی شان صاحب انہاں دا ایڈریس کی ہے، کوئی بندہ آکھے ایک گجرات رہندے نے، ضلع گجرات، وہ آکھے گا اگوں دس، اگوں کوئی نہیں پتا، کی آکھیا جائے گا تینوں پتہ تے ہے پر پورا نہیں پتا، تھوڑا پتہ ہی تے جے پورا ایڈریس انہاں دا دسے، گلی نمبر، مکان نمبر، سب کچھ، چوک، گلی محلہ سب دسے پورا، تے آکھیا جائے گا تینوں صحیح پتہ ہے۔ نبی پاک اگر انی گل فرما دے نا جنت وچ، تے ایتھے بھی کئیاں موزیاں آکھنا سی با پتہ تے ہے سی پر پورا نہیں سی پتا، نبی پاک نے پہلو ہی پورا دسے ہے، فرمایا فی جنت الفردوس، 8ویں میں ہے۔ اب آپ یہاں حضرت ربیع بنت نضر کا ایک جملہ، اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، پھر تیسری حدیث اور آخری حدیث۔ حضرت ربیع بنت نضر نے سرکار کی خدمت میں جو عرض کیا، یا رسول اللہ بیٹا جنت میں ہوا تو صبر کروں گی، جنت میں نہ ہوا تو پھر رونا آپ بھی دیکھیں گے۔ یہ دا مطلب ہویا صحابیہ را عقیدہ ہے جنہاں نو پر دیدار سرکار کی صورت کا کرتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے صحابہ حضور کو دیکھتے رہتے تھے، کہتے ہیں اینا کا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے کسی چیز کو پکڑا ہے پھر آپ نے چھوڑ دیا، حضور ہمیں بھی تو بتائیں نا ورنہ ہم بھی کریں گے، حضور ہمیں بھی تو سمجھائیں ورنہ اساں بھی کریں گے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا سنو سنو، اب کوئی بندہ خاموش نہ رہے، حضور نے فرمایا تناولتو انقودا من الجنہ رأیت الى الجنہ، فرمایا سنو میرے صحابہ، نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر میں نے یوں نظر فرمائی، میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں لٹکتے ہوئے انگور کے گچھے کو دیکھا، میں نے ہاتھ بڑھا کے جنت کا انگوری گچھا پکڑ لیا تھا۔ حضور پھر لے کے کیوں نہیں آئے، جب ہاتھ رکھ دیا تھا اتار کے لے آتے، یا رسول اللہ لائے کیوں نہیں؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، خود فرمانے لگے بغیر سوال کے، فرمایا سنو سنو، لو تناولتو لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، فرمایا سن لو، اگر میں وہ گچھا توڑ ہی لاتا، اگر وہ گچھا لے ہی آتا، تم بھی کھاتے، تمہاری اولاد بھی کھاتی، قیامت کی صبح تک زمانہ اس ایک گچھے کو کھاتا رہتا، نہ اس گچھے نے ختم ہونا تھا نہ کم ہونا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مل کے بنو آقا ہمارے بڑی شان، ابھی نہیں چند بندے نہیں پڑھ رہے، مل کے سب کی آواز آئے، آقا بڑی شان، عادت بناؤ، عادت بناؤ، عادت بناؤ حضور کی نعتیں پڑھنے کی۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے عادتیں اچھی بناؤ، اس لیے کہ اچھی عادتیں قبر کی دیواروں تک ساتھ جاتی ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں نعت پڑھنے کی عادت بنو، اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ مبارک عادت ہے جو قبر میں بھی تیرے ساتھ جائے گی۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصباح السلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ السلام فی الجنۃ والمنام، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں روایت آئی ہے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک پڑوسی جس کی عادت یہ تھی وہ ہر روز سونے سے پہلے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، مر کے قبر میں پہنچا، جناب ابو بکر شبلی نے خواب میں دیکھا، پوچھا میرے بھائی کیا بنا، قبر کی پہلی رات کیسی گزری؟ کہنے لگا ہونا کیا تھا، منکر نکیر میری قبر میں آ گئے، بڑی ہیبت ناک شکلیں بنا کر، بڑی کڑکتی گرجتی آواز لے کے، لمبے لمبے دانت لے کے میری قبر میں آ گئے۔ جب میں نے منکر نکیر کو دیکھا میں تو ڈر گیا، جب میں ڈر گیا تو نبی کا درود کام کر گیا۔
سننے والے نے پوچھا حضرت ابو بکر نے پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے ہونا کیا تھا، ایک سونی صورت والا جوان، ایک لمبے قد والا، ایک چٹے رنگ والا، سفید لباس والا جوان میری قبر میں آ گیا، کالی کالی زلفوں والا سفید رنگت والا جوان میری قبر میں آ گیا۔ ابھی منکر نکیر میرے قریب نہیں آئے، اس نے روک دیا، اس نے کہا منکر نکیر چلے جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں آنے والا حضور کا غلام ہے۔ وہ منکر نکیر چلے جاؤ، کہتے منکر نکیر لوٹ گئے۔ جب وہ جوان میری قبر سے جانے لگا میں نے اس کے قدم پکڑ لیے، میں نے کہا او جانے والے ذرا نام تو بتا کے جا، تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ جوان مسکرانے لگا اور مسکرا کے فرمانے لگا تو مجھے بھول گیا ہے لیکن مجھے تو یاد ہے، میں کوئی اور نہیں تیرا پڑا ہوا درود ہوں۔ عادت بن جائے سب کی کہ آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان۔ اور اس نے پوچھیں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، او بندہ خدا اس سونی صورت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس حسین چہرے والے کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو ہم نے صرف یہی کہنا ہے، ہم تو مسجد غوثیہ میں بیٹھ کر یہی نعرے لگاتے تھے کہ آقا ہمارے، آقا ہمارے بڑی شان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کیا اور انگور کا گچھا پکڑ لیا، فرمایا کہ لے آتا، قیامت تک کھاتے رہتے، نہ کم ہوتا نہ ختم ہوتا۔ ایمان سے بتاؤ جس کے ہاتھوں کی لائی ہوئی ایک مٹھی زمانہ سارا ختم نہ کر سکے، خدا ہی جانے ان کے خزانے کتنے ہوں گے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا توجہ کرو ذرا، ایک خاص بات ہے، نبی پاک وہاں کو گئے بھئی عنوان شروع کیتا نے نبی پاک دیاں اکھاں کا، ایک گل پہ کر دینا حضور دے ہتھاں دی، میں موضوع تے آیا سمجھو گل میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھ لیا حضور، پہلے حضور نے یہ فرمایا سی رأیت تو میں جنت دیکھی ہے، یہ دیکھنا پہلے یہ ہاتھ لانا بعد چھے، ایک گل بڑی قیمتی ہے، اگر پلے بند ہو تو مزہ آ جائے گا، عنوان پورا ہو جائے گا اس گل پہ۔ ایک بندہ ہاتھ اپنا کھڑا کرے اینڈ کر کے تو ہم پتہ ہے ہمارے ہاتھ کی پہنچ سر سے 1.5 فٹ یا 1 فٹ زیادہ، اس سے زیادہ ایسا ہے نا، وہ چوکے بے لو تاجدار ختم نبوت، دیکھو والا کتے کتے پہنچ جائیں، تاجدار ختم نبوت 1.5 فٹ اتنے ہیں۔ اور اگر ہم نظر اٹھائیں تو ہماری نظر آسمان تک جاتی ہے، ایسا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہاتھ کی طاقت اور نظر کی طاقت میں اللہ نے فرق رکھا ہے، جہاں نظر پہنچتی ہے وہاں ہاتھ پہنچ سکتا، ایسا ہے نا۔ پہلے تو یہ سمجھے فرق کیوں ہے، عقیدہ اہل سنت واضح ہو جائے گا گل سن کے، یہ فرق ہے کیوں ہے۔ بس ہاتھ بھی مٹی دا تے اکھ بھی مٹی دی، اینا فرق آپ نے کیوں پایا ہے؟ یا تو یہ ہوگا کہ بھائی جتنے ہاتھ پہنچے اتنے ہی اکھ جائے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ تو تک اکھ جائے کم سے کم ہاتھ بھی اتنے تک دے جائے۔ یہ فرق رب کیوں پایا ہے؟ اور آ جائے گا اگر تو تیار نہ سنے۔ یہ ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ یہ میری مٹی ہے، یہ صرف مٹی ہے، یہ صرف بشر ہے جہاں اکھاں نے انہاں دے وچ نور بھی ہے نا کہ نور کوئی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر کو جائیے کدی کدی بابے کسی نے ذائق ہے آنا نہیں ہونا ڈاکٹر اتنی نہیں بڑھنی ہے، ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں بڑھنی ہے؟ پیچھے نور ہی کوئی نہیں ہے نا، یہ مطلب ہے نور اکھاں سے ہے، لیکن اینا کو نور رب تیری اکھاں سے رکھے اینا کو طاقت ہے کہ 1 سیکنڈ تو پہلا آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اینا کو نور رب تیرے دیتا ہے تو اینی طاقت آ رہی ہے۔ ایمان نال دس نہ جنہوں رب بنایا ہی نور تو ہوئے، انہاں دا دستے مبارک مدینے ہوئے تھے کوٹلے نہیں آ سکتے۔ اللہ دی قسم اللہ کے حضور کو طاقتیں آپ فرمائی۔ میں آخری بات کروں گا جڑی نہیں کہیں کسر نکل جائے گی، عقیدہ کھول جائے گا۔ ہاتھ کی
پہنچ کم ہے، آنکھ کی طاقت زیادہ ہے. جہاں آنکھ پہنچ توجہ ادھر، جہاں آنکھ جاتی ہے ہاتھ نہیں جاتا. طاقت میں فرق ہے. اگر یہی قانون حضور کے لیے ہو، اب توجہ کرنا بھائیو، دل پہ ہاتھ رکھ لو، اگر یہی قانون حضور کے لیے ہو کہ ہاتھ کی طاقت کم ہے، آنکھ کی طاقت بہت زیادہ ہے، تو جس کا ہاتھ جنت میں ہے خدا ہی جانے ان کی نظر کہاں جائے گی. جن کا ہاتھ جنت میں ہے، فرق ہے نا دونوں طاقتوں. ہاتھ سرکار کا جنت میں پہنچ رہا ہے، خدا ہی جانے پھر نظر کتوں تک جاتی ہوگی.